آل نبی اولاد علی حضور سید افضل میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، جملہ سادات کرام، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت پردہ نشین ماں و بہنوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خاش زادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، مدد کن، مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امنارے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بستی کے تمام ہی زندہ دل مسلمانوں کو جو آج اس خوبصورت محفل میں شامل ہیں، جس محفل کی صدارت اور سرپرستی مصطفیٰ کے شہزادے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ ایک سید کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی سیدوں کا مہمان بنائے اور آخرت میں بھی سیدوں کا مہمان بنائے۔ آمین آمین۔ اب آخر کے بیٹھ ہی گئے ہیں تو تھوڑا بولنے کی بھی عادت ڈالیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ زبردستی آپ کو لا کے بٹھایا گیا ہے نا؟ ممبر رسول پر بہت بڑے بڑے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مداح خیر الانام شاعر اہل سنت جناب محترم سلیم رضا پیلی بھی تھی، جو ہمارے ملک کا مایہ ناز لہجہ ہے، ان کو بھی ملاحظہ کرنا ہے، اور میرے بعد بھی آپ کو اچھی تقریریں اور نعتیں ملاحظہ کرنی ہے۔ میں اس لیے جلدی آ کر کے بیٹھ گیا کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، یہ میری مجبوری ہے، ورنہ اکثر میرا نمبر تو لاسٹ ہی میں آتا ہے، لیکن آج میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کیونکہ آج بڑی جلدی میرا نمبر آ گیا ہے نا، اور مجھے لگ رہا آپ ناراض ہو رہے ہیں اس بات سے، ہے نا؟ ناراض نہیں ہے نا؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ نہ بولنے والے وہ گھر چلے جائیں تاکہ بولنے والوں کو یہاں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، بات صاف ستھری اچھی رہتی ہے۔ صرف ذرا بچہ باٹی بولے سبحان اللہ۔ تمہارے جیسے 6 فٹ کو سے تو یہ 1.5 فٹ کے بچے اچھے ہیں، آپ سچی۔ اور یہ عورتوں کی طرف پردوں میں جو چھپ کے مرد کھڑے ہیں، مجھے ان پہ شک ہونے لگا۔
اگر یہ مرد ہیں تو پھر سامنے آئے ورنہ گھر جائیں. اور جو روڈ پہ میرے بھائی کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا آ جائیے آپ. یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی, جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا. بچوں بیٹے آپ بھی آگے آ جاؤ میرے لال, بہت اچھے بچے ہو آپ, آگے آ جاؤ. سبحان اللہ. بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ آ کر کے. ہاں اگر کسی کی ٹانگ میں سریا نہ پڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور ایکسیڈنٹ اور پولیو سے اگر اکڑی ہوئی ہے تو اس سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے نا. تو جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. محفل میں ماشاءاللہ برکتیں خود بخود ہو جاتی ہیں, کیونکہ محفل بھی نوری ہے اور اولاد بھی نوری ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے. آپ پڑھیں اگر بریلوی ہے تو تیری نسل پاک میں ہے. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا, تو ہے عین نور تیرا, گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ نقیب اہل سنت کی بڑی محنتیں اور محبتیں, اور بہت جلد آپ کو جمع کر لیا. میں چند باتیں آپ سے کر لوں, ناراض مت ہوئی ہے. اور بس یوں سمجھ لیجئے گا اگر ڈاکٹر رحم کرے گا نا تو کبھی زخم صاف نہیں ہوگا. زخم صاف کرنے کے لیے ڈاکٹر کو جلاد بننا پڑتا ہے, صحیح فرما رہے ہیں. اور اصلاح کرنے کے لیے چاپلوسی سے اوپر اٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. اور جب چاپلوسی سے اوپر بات ہوتی ہے نا تو وہ کڑوی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے نا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا انشاءاللہ کوشش یہ کیجئے گا, کوشش یہ کیجئے گا جو بات اچھی لگ جائے اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. سارے بولیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہے نا, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور میرا امام کہتا ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا, اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. ولیوں کے ماننے والے لوگ, اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ زور سے سنی بریلوی بنایا ہے. ہمارا مقدر کے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے. زندہ باد, زندہ باد. ان سے کوئی شکایت نہیں جو کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں. جی کوئی شکایت, کوئی شکایت نہیں جو یہ کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت اس تالے کا نام ہے جو مہنگی تجوریوں پہ لگا کرتا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت اس تالے کا نام ہے جو مہنگی تجوریوں پہ لگتا ہے. جہاں خزانہ ہی نہیں وہاں تالے کی ضرورت کیا ہے, اور تالا وہاں لگتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. ایمان کا خزانہ سنیوں کے پاس ہے, اعلیٰ حضرت کے نام کا تالا بھی سنیوں کے پاس. زندہ باد, زندہ باد. کیا بات ہے. کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عرس نوری حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. زندہ باد, زندہ باد. کیا بات. شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے ہے نا. کتنے لوگوں کے حصے میں آئے؟ سبحان اللہ. آج نعرہ میں لگا لوں, جواب دیں گے آپ؟
لگا ہوا ایک نعرہ، عشق محبت عشق محبت. کیا بات، ماشاءاللہ ساری پکے ٹناٹن سننی ہے نا. عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت بستی بستی قریا قریا. کیا بات، ساری پکے بھرے تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے نور تیرا. میرا امام کہتا کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن. سیدوں کے قریب رہا کرو، سیدوں سے پیار کیا کرو، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. میں یقین کریں کسی منتری کے کہنے پہ بھی ایک رات میں 2 جلسے نہیں کرتا. جی یہ جانتے ہیں میری بستی کے، اور یہ ان کے بھانجے، یہ ان کے ماما، انہوں نے انہیں لگایا میرے پاس. انہوں نے کہا سید صاحب نے کہا آنا ہے. میں نے کہا میں ایک رات میں کبھی 2 جلسے نہیں کرتا ہوں. انہوں نے کہا سید صاحب کا حکم ہے. سبحان اللہ تو سبحان میں نے کہا رہ گئی سیدوں کی بات، پھر تو موت بھی آسانی سے نہیں آنی ہے. کیونکہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے کی شان یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں سلیم بھائی، میرا ایمان یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہ کہے میں سید ہوں تو قدموں میں بچھ جایا کرو. سبحان اللہ سبحان قدموں میں بچھ جایا کرو. ہم 6 فٹ کا بدن نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے جیسے ہاتھ پیر نہیں دیکھ رہے. ہم تو یہ سوچ کے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان کی لگوں میں رگوں میں وہی لہو ہے جو امام زین العابدین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ اسی خاتون جنت کے لال ہیں جس نے رو رو کے نبی کی امت کے لیے جنت مانگی ہے. سبحان اللہ. سچی بات یہ ہے سنیوں، سچی بات یہ ہے میں کبھی سفر میں اپنے دکھ بیان نہیں کرتا، میں کبھی منبر پہ بیٹھ کے اپنے سفر کی مصیبتیں بیان نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا طبیعت علیل تھی میں ذلیل تھا اور اس لیے چلا آیا، میں کبھی نہیں کہتا. کیوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ دین میں ہم نے کوئی مصیبت نہیں اٹھائی. صحیح. نہ گریبان پکڑے گئے، نہ کسی نے گالیاں دی، نہ پتھر لگے. میں سوچتا ہوں تو رو دیتا ہوں ہمارے حصے کی تکلیفیں تو کربلا والے حسین اٹھاتے. کیا بات ہے سبحان اللہ. ہم تو ان کے نام کی روٹیاں توڑ رہے ہیں. ہمارے حصے کے دکھ تو میرے نبی نے شاب ابی طالب نے اٹھا لیے ہیں. ہمارے نبی کی تکلیفیں تو میرے نبی نے طائف میں برداشت کی. ہم تو خالی ان کے نام پر ٹکڑے توڑنے والے لوگ. تو ہمارا دکھ اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا نا جتنا دکھ میرے نبی کو لگا ہے. ہماری تکلیف اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی جتنی بڑی تکلیف امام زین العابدین نے کربلا میں دیکھی ہے. ہماری بیٹی کتنی بھی دکھوں میں آ جائے لیکن اس کے سامنے کبھی وہ دکھ نہیں آ سکتے جو علی کی زینب نے کربلا میں دیکھ لی ہے. کیا بات، کبھی نہیں آ سکتے. ہم تو کہتے ہیں جب بات سیدوں کی ہو تو جھک جایا کرو، جھک جایا کرو، اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں. ایک دانشور نے بڑی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کبھی سیدوں کے پیچھے نہ پڑنا. اللہ کریے ذہن میں بات آ جائے. ہماری قوم نہ بڑی مطلبی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. ناراض ہو جائے تو سید کو نہیں بخشتی ہے اور راضی ہو جائے تو کتے کو سر پہ بٹھا لے. صحیح بات، غلط نہیں کہہ رہا. راضی ہو جائے تو کتے کو سر پہ بٹھا لے اور ناراض ہو جائے تو سید کو نہیں بخشتی ہے. ایک عقل مند نے بات کہی تھی کبھی سید سے بحث نہ کرنا اور کبھی سید سے لڑائی نہ کرنا. سلیم بھائی کیوں؟ اس نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا نا 13 نمبر ترازو پہ لگا ہوگا اور اگر خاتون جنت نے انہیں دیکھ کے بس اتنا کہہ دیا فرشتوں کدھر لے کے جا رہے ہیں، فرشتے کہیں گے پاپ گناہ بہت زیادہ، تو کہیں گے وہ اگر انہوں نے اتنا کہہ دیا نا میرا لال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فیصلے بدل جائیں گے، فیصلے بدل جائیں گے کیونکہ انہی کے گھرانے کا سکہ قیامت میں چلے گا. بے شک بے شک بے شک.
بھائی عارف نے کہا سید صاحب کا حکم چلا ہے. مجھے یاد ہے سمرقند سے بخارا کچھ سید ہجرت کر کے آئے. توجہ ہے، سمرقند سے کچھ سید ہجرت کر کے بخارا آئے. توجہ کیجئے، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. جب ہجرت کر کے سمرقند سے بخارا آئے نا، سمرقند میں سیدوں کو چن چن کے مارا گیا. اللہ، چن چن کے مارا گیا. سیدوں نے ہجرت کی. جب ہجرت کر کے گھرانہ ایسا بھی تھا جس میں چند بیٹیاں اور ایک ماں تھی. بخارا آ گیا. یاد رکھیے سیدوں کو زکوٰۃ جائز نہیں. زکوٰۃ لینا جائز، بولے ذرا، لینا جائز. تو وہ گھرانہ جب بخارا آیا، اب زکوٰۃ کسی سے لے نہیں سکتی تھی وہ خاتون. گھر میں کمانے والا مرد کوئی تھا نہیں. فاقے ہونے لگے. اللہ، اجنبی شہر ہے، اجنبی علاقہ. کسی نے بتایا کہ تمہاری برادری کا بندہ ہے، مسلمان ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑے پیسے والا ہے، اس کے دروازے پہ چلی جاؤ، ہو سکتا ہے مدد ہو جائے. سیدہ تھی، بچیوں کو ساتھ لیا، اجنبی شہر ہے، اور اس امیر کے دروازے پہ جا کے کہنے لگی اگر مجبوری نہ ہوتی میں تیرے دروازے پہ کبھی نہ آتی. بچیوں کا فاقہ اتنا ہے کہ چہرے دیکھے نہیں جاتے. سنا کہ تجھے رب نے بڑھا دیا ہے، کچھ میرے بچوں کے نام سے دے دے. اس نے جب اتنا سنا کہنے لگا کون ہے تو اور کہاں سے آئی ہے؟ جب اتنا اس خاتون نے سنا آنکھ میں آنسو آ گیا. رو کے کہنے لگی کہ غیرت تو بولنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن سوال اتنا بڑا ہے، اگر تو ذات پوچھ کے دیتا تو سن میں سید ذاتی ہوں، میں حسنین کی نسل سے آتی ہوں، خاتون جنت کی بیٹی ہوں. جب اس سیدہ نے اتنا کہا، وہ نام کا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ اگر تو سیدہ ہے تو شجرہ دکھا. اللہ، اگر تو سیدہ ہے تو شجرہ دکھا. یہ کہہ کے اس نے نا جب بات کہی تو کوئی شجرہ تو نہیں تھا، مشکل سے وطن چھوڑ کے یہاں تک پہنچی تھی. گردن جو کہی کا شجرہ کوئی نہیں، کا پھر بھاگ یہاں سے، تیرے جیسے کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں. سیدہ نے کہا ایسے دھکے تو نہ دے، کم سے کم اس میرے نانا کی نسبت کا تو خیال کر جس نانا کا تو کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا میں تجھے کیسے مان لوں کہ تو مصطفیٰ کی شہزادی ہے، چل نکل، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو میرے دروازے پر ٹھہرے اور مجھے لوٹ کے لے جائے. یہ کہہ کے جب سیدہ کو دھکا دیا، سیدہ روتی ہوئی واپس پلٹی. اسی تماشے کو ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا. اس نے قریب آ کر کے کہا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ تو کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تیرا رشتہ کس سے ہے، لیکن تیرے آنسو بتا رہے ہیں تو دکھوں کی ماری ہے، پردیسی لگتی ہے. اس نے رو کے کہا تھا میں فلاں ملک فلاں شہر سے آئی ہوں، میرا کوئی اس وطن میں نہیں ہے، بچوں کی بھوک لے کر کے آ گئی. اس نے کہا بتا تو سکی کیا میں تیرے کام آ سکتا ہوں؟ اس سے کیا بات چل لگی تھی؟ کہا اس کے دروازے پہ میں بچوں کی بھوک لے کر کے آئی تھی. اس نے ساتھ پوچھ لی، کہا تیری ساتھ کیا ہے؟ میں نے تو بتایا تھا کہ میں تیرے نانا کا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی نانا کی شہزادی ہوں. اس نے اس بات کا خیال نہ کیا، مجھے دھکا دے دیا. اس غیر مسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تو پاک باپ کی بیٹی ہے، میں ناپاک نسل سے ہوں، میں تیرا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا، لیکن مہربانی کر آج تو میرے گھر کی مہمان بن جا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں غیر مسلم ہوں. کہا کیا میرے گھر کے مہمان بن جا. سیدزادی سے اتنا کہا کہ جب پردیش ہے، اجنبی شہر ہے، اس بیٹی کا قدم رک گیا. اس نے سوچا اگر رات روڈوں پہ گزاروں گی ہو سکتا ہے کوئی کتا کے بیٹیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے. جس شہر میں نسبت کا خیال نہ ہو وہاں بیٹیوں کی عزت کا خیال کون کرتا ہے؟ یہ سوچ کر کے غیر مسلم کے ساتھ وہ بیٹی چلنے لگی ہے. جیسے دروازہ آیا ہے اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور جوڑ کے کہا تھا پاک گھرانے کی پاک بیٹی ذرا ٹھہر جا، مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، اندر جا کر بھی آتا ہوں. جیسے غیر مسلم اندر گیا اپنی بیوی سے جا کے کہتا ہے سنو آج مسلمانوں کو پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھر کا مہمان بن رہی ہے، مہربانی کرو ایک کمرہ اس کے لیے خالی کر دو. اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے اس غیر مسلم گھرانے نے سیدہ کا احترام اتنا کیا ایک کمرہ خالی کر دیا. جتنے صاحب بستر تھے سارے بچھا دیے، لیکن سیدہ نے آ کر کے کہا
کہ مجھے بستر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کونے میں جگہ دے دو۔ جب اتنی بات سیدہ نے کہی ہے، اس غیر مسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اتنے مہامہین کی بیٹی ایک کونے میں بیٹھے گی، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ تیرے بچے کئی دن کے فاقے سے گئے، پہلے کچھ کھانا کھا لے۔ اس نے جب اتنی اجازت مانگی، سیدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سیدہ بس ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، میرے گھر کے برتن آپ کے لائق نہیں ہے، میں بازار جا رہا ہوں، تیرے لیے نئے برتن لے کر کے آؤں گا، اپنے گھر پہ نبی کی بیٹی کو نئے برتنوں میں کھانا کھلاؤں گا۔ دوڑے لکھنی بازار گیا، نئے برتن خرید کے لایا، اچھا کھانا کھلایا، ہاتھ جوڑ کے کہتا کہ سیدہ یہ گھر میرا نہیں تیرا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چوکھٹ کے اندر سو جاؤں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو پوری رات تیرے دروازے پہ بیٹھ کے قربانی کرتا رہوں گا۔ جب اتنی بات سیدہ نے سنی ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا چچا جی مجھے تو ایک کونا دے دو، بچیوں کے اوپر چادر ڈال کے لال کاٹ لوں گی، مجھے کتنی جگہ چاہیے۔ بچی نے اتنی بات کہی، اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اس نے کہا سیدہ جیسے تیری مرضی، تو پورے گھر کی مالکن ہے، جہاں چاہے رات گزار لے، لیکن اتنی مہربانی کر دینا اگر نانا سے ملاقات ہو جائے تو میری بھی سفارش کر دینا۔ اللہ اکبر اتنی بات کہہ کے یہ تو بستر پہ سو جاتا ہے، ادھر سیدہ نے بیٹیوں پہ چادر ڈالی ہے، ڈال کر کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسی کونے میں بیٹھی ہے، ادھر دیکھو جس نے دھکا دیا تھا اس کا خواب دیکھیے، جیسے دھکا دیا تھا وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس سیدہ کو تلاش کرتے ہوئے غیر مسلم کے دروازے تک آ جاتا ہے، دروازے تک آ کر کے آواز دیتا ہے جو سیدہ تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ غیر مسلم نے کہا تھا وہ تمہاری ہے مگر ہم اپنے گھر سے کیسے بھیج دیں۔ اس نے اگلی بات کہی تھی سیدوں سے ہمارا تعلق ہے، تم کیا کرو گے؟ تو غیر مسلم نے کہا تھا کل تک وہ تیری تھی، آج سیدہ میری بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص نوری، عرص نوری، عرص نوری، خاندان نوری، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ آئے خیریت ہے سارے لوگ، خیریت ہے، بولے ذرا نبی کے نام پہ یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ یقین کرو دل لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لو حضور کی توجہ ادھر ہے۔ کیا بات، حضور کی بیٹیوں کی بات ہو اور حضور کی توجہ نہ ہو، کیا بات ہے یقیناً کیا بات۔ آج جنت البقیع سے خاتون جنت بھی مسکرا کے دعائیں دیتی ہوں گی، اور سلامت رہو میری آل کی عزت کرنے والا۔ نجف اشرف سے حیدر کلار دعا دیتے ہوں گے، اور میرے بیٹوں کی قدر کرنے والوں تم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیا سیدہ ہمیں دے دو، سیدہ ہمیں دے دو۔ غیر مسلم نے صبح ہی کہا نا کیا اب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا دے گا کیسے نہیں، ہمارے نبی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کل تک تیرے نبی کی بیٹی تھی، اب وہ میرے بھی نبی کی بیٹی ہو گئی۔ کیا بات، سبحان اللہ، کل تک تھی، زندہ باد، وہ میرے بھی نبی کی بیٹی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات، اس نے کہا سنیے ایسے ہوا ہے، جب میں سویا نا خواب میں حضور آئے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان یہ بچے، یہ رت جگہ، یہ 3 دن کی محفل، یہ عرس کی بھاگا دوڑی، یہ بزرگوں کی قربت ہے، یہ سیدوں کے قدم کیوں؟ صرف اس لیے ہے نا، سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، زور سے چراغا، رسول اللہ، سکٹیا بولو سلامت رہو۔ تم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہم اعلیٰ حضرت سے بھی پیار کرتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیا ثابت کر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان، ثابت کر دیا۔ میرا مرشد تو کہہ کے گیا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کی، ہے نا۔ اس نے کہا یہ کل تک تھی،
اب میرے نبی کی کہا تو کیسے کہہ سکتا؟ کہا میں سویا نا، خواب میں حضور آئے تھے نا، خواب میں حضور آئے تھے اور آ کے کہنے لگے اٹھ، میری بیٹی نے ہاتھ اٹھا دیے، میری بیٹی نے ہاتھ اٹھا دیے اور تیرے لیے دعا کر دی ہے، سن تو نے میری بیٹی کو اپنی چھت کے نیچے جگہ دی، میں تجھے جنت میں جگہ دے رہا ہوں، میں تجھے جنت میں جگہ دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ کہا اتنا کہا میری چیخ نکل گئی محبوبہ، میں نے اتنا بڑا تو کوئی کام نہیں کیا۔ فرمانے لگے تو کیا جانے، جب بیٹیاں دکھی ہوتی ہیں تو باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور جب بیٹیاں مسکراتی ہیں باپ کتنا راضی ہوتا۔ سن تو نے گھر میں جگہ دی ہے، میں تجھے جنت میں جگہ دے رہا ہوں، ہاتھ بڑھا، سارے سن کے کلمہ پڑھیں گے، میں تجھے جلوہ دکھا کے کلمہ۔ کیا بات ہے، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور سے نور، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آپ نے فرمایا بتا تو کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیسے آیا ہے؟ تو نے تو دھکا دے دیا تھا نا، تو نے تو کہا تھا شجرہ نہیں ہے تو نکل۔ اس نے کہا یار بات کچھ ایسی ہے، رات تو بھی سویا اور رات میں بھی سویا، جب میں سویا میں نے دیکھا میدان قیامت ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی جنت والی لائن میں لگ گیا، جنت والی لائن میں لگ گیا نا تو مجھے فرشتے پکڑ کے حضور کے پاس لے گئے، حضور کے پاس لے گئے۔ آقا نے فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی جنت میں۔ حضور نے فرمایا کیوں جا رہا ہے؟ کہا جی آپ کا امتی ہوں نا۔ تو حضور نے فرمایا سند ہے؟ سند ہے؟ اس نے کہا حضور کس چیز کی؟ کہ تو میرا ہے اس چیز کی۔ اس نے کہا حضور سند تو نہیں مگر یہ بھی تو سارے بے سند کے کھڑے۔ حضور نے فرمایا کل میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو نے سند مانگی تھی نا، اگر تیری نظر میں میری بیٹی کا بغیر سند کے سید ہونا معتبر نہیں تو میری نظر میں بھی بنا سند کے تیرا جنتی ہونا۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا میری آنکھ کھل گئی، معافی دے دو سیدہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا سن وہ ملکہ میں نوکر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں راضی، اگر وہ ناراض تو پھر میرا بھی کیا بنا؟ خدا کے بندو خوشی مناؤ اس بات کی کہ ہمیں سیدوں کے قدم بھی ملے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کرم بھی ملا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان ہمارے اللہ۔ پاس ہے کیا سیدوں کا قدم بھی ہے، ہاں سیدوں کا قدم بھی ہے، علی کا کرم بھی ہے اور علی کا نور بھی ہے، کیا بات، نور بھی ہے۔ جب کوئی کہا کرے نا سیدوں چپ جایا کرو، کیونکہ قیامت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے آگے جھکا تھا، یہ دیکھا جائے گا کس کی نسبت سے پیار کرنے لگا۔ کیا بات ہو میں شرمے میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل کیا تو بات یہی ہے نا، کیا بات ہے، تمنا ہے نا، ہم سارے گناہگار بولتے ہیں، ہم سارے گناہگار، اور سچ یہ ہے کہ اللہ نے پردے ڈال رکھے، جی سچی جس کے پردے کھول دے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، اور وہ میرے آگوں سے پردے اٹھا دینا تو میں ٹھوکروں کے لائق نہ رہا۔ وہ تو کریم ہے، اس نے پردے ڈال رکھے، بڑا کریم ہے، اس نے عیب چھپا رکھے حضور کے صدقے میں۔ اللہ، ہم سبھی کی تمنا یہ رہتی ہے اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ سبحان اللہ، بس یہی تمنا ہے نا، مرنے سے پہلے آپ کے جلوے نظر آ جائیں، مرنے سے پہلے آپ کے جلوے نظر آ جائیں، ان ولیوں کے قدموں میں بیٹھا کرو، اپنے آپ کو حقیر سمجھا کرو، کچھ نہ سمجھا کرو، کیا مطلب رہ گیا یار، کیا مطلب رہ گیا میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یوں ہوں، کچھ بھی نہیں، میں بھی کچھ نہیں، آپ بھی کچھ نہیں یار، اعلیٰ حضرت جیسا امام، ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے نا، ہم مدینے جائیں، اللہ کرے جائیں، کہہ دو آمین، ہم مدینے جائیں، گنبد خضرا دیکھ کے لوٹ آئے، حضور کی روزے کی جالی دیکھ کے لوٹ آئے۔ امام احمد رضا وہ ہے جو مدینے جاتا ہے تو حضور کا چہرہ دیکھ کے آتا ہے، کیا بات، جاتا ہے تو حضور کا چہرہ دیکھ کے آتا ہے، اور یوں ہی دیکھ کے نہیں آتا بلکہ دیکھ کے کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ کیا بات، وہ جاتا ہے نا تو وہ حضور کو دیکھ کے آتا ہے،
کیا اور دیکھ کے حضور کو صلاۃ و سلام پڑھ کے آتا ہے. اتنی عظمتوں والا کیا روکیے، سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. اے بیٹے جانے دو کہیں خراب نہ کر دے فرش. کمزور بچہ ہے، مسانہ بھی کمزور ہو سکتا ہے اس کا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. اعلیٰ حضرت جیسا امام. ان ولیوں کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں اللہ والوں کی بارگاہ میں؟ کیوں نور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں آپ نے محنت کی ہے؟ کیوں پیسہ لگایا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے نا قیامت میں ایک نگاہ ڈال کے کہہ دے فرشتوں یہ میرے ہیں. کیا بات بیش. اسی لیے تو یہ سارے ہمارے. اور میرے مرشد نے کیا کہا تھا؟ اے میں لاکھ چبے پہن لوں، لاکھ صافے باندھ لوں، میں کتنی بھی شان کے ساتھ آر کے پیچھے 4 گاڑیاں چلا کے نعرے لگواؤں، نتیجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. میرا مرشد کہتا ہے جو پیا کو بھائی اختر وہ جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی ہے. میرا مرشد تو یہ کہہ رہا ہے جو پیا کو بھائی اختر جو راگ پیا کو بھا جائے اس سے اچھا کوئی راگ ہی نہیں ہوتا ہے نا. تو کسی کی ہو سکتا وہ محنت قبول کر لے، کسی کے رت جگہ قبول کر لے، کسی کی کوششیں قبول ہو جائے. یہ ساری چیزیں رہتی ہیں نا. اس لیے ہم نور علی بابا کے عرس میں بیٹھے قیامت میں کہتے ہیں مالک یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے. جب خدمت کروں نا نوکر بن کے کیا نوکر بن کے، آقا بن کے نہیں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. ہجرت میں حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ غار میں 3 راتیں سوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی راتیں؟ زور سے کمزوری لگ رہی مجھے آواز. 3 کتنی راتیں رہے؟ غار میں 3 راتیں. اور 3 راتوں کا عالم کیا تھا؟ خدا کی قسم حضور تھے، ابو بکر تھے، اور تیسرا خدا تھا. اے نا جی خدا تھا، ابو بکر تھے، اور سارے بولے زبان کبھی کبھی ہلا لیا کرو. اللہ کرے یہ بڑی مقبولیت کی ہو اور ہماری یہ بات قبول ہو جائے، سارے جنتی بن جائے. حضور اور خدا کی قسم بیٹھنے کرن ابو بکر بیٹھے، گود میں حضور کا سر. کیا بات ہے نا، گود میں حضور کا سر، اور ساتھ میں سوراخ پہ ابو بکر کی ایڑی انگوٹھا. سانپ کاٹ رہا ہے، ہٹا. نماز میں کھڑا ہو، مچھر کاٹ لے، ایسے کرنے لگتا جی. نماز میں کھڑا ہوا تراویح میں دیکھ لینا مچھر کاٹ لے کیوں، اور سلام پھیرتے امام صاحب موٹی نہ لگائی، تمام مچھر خون پی گئے. پھر کہہ رہا مطلب یاری آسمان سوچے ذرا. سانپ کاٹ رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے، انگوٹھا نہیں ہٹا رہے، زہر پھیلا، درد کی تکلیف بڑی، احساس بڑا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھ کے آنسو ابو بکر نہ روک سکے. آنکھ سے چلا، پلکوں سے جدا ہوا، تب سے حضور کے رخسار پہ جا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنسو کتنے نصیب والا ہوگا جسے رخ مصطفیٰ کو بوسے دینے کا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نبی کی آنکھ کھلی. کیا اور آقا فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی. اور لوگوں میں سوتا بھی ہونا تو میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. یہ میرے حضور کا فرمان. ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر ہے جی، روئے کیوں؟ حضور لگتا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا. اللہ. اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا محبوب آپ کی نیند ٹوٹ جاتی، آپ کی نیند ٹوٹتی آپ میری گود سے اٹھ جاتے، اور جب آپ میری گود سے اٹھ جاتے تو ابو بکر اتنی دیر ٹک ٹکی باندھ کے آپ کو کیسے دیکھتا. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضور تیرے نام پہ جان قربان، لیکن تیری نیند میں خلل نہیں آئے گا. یہ ابو بکر کا عشق. 3 دن رہے، 3 دن، اور 3 دن کے بعد نکلے، سفر شروع کیا. چلتے چلتے وہ مقام جہاں آج مسجد قباء موجود ہے، پہلا پڑاؤ سرحد کیا. مدینے والے سرحد پہ آ گئے. حضور آتے ہوں گے، حضور آتے ہوں گے، سارے راستہ ٹکرے، حضور آتے ہوں گے. لوگ حضور سے ملنے آ گئے. حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، حضور بھی بیٹھے. عشق ہو تو ایسا ہو کہ بندہ رنگ میں رنگ جائے.
بیش یاد رکھیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے یہ ذہن میں آ جائے. بڑی بات کرنے لگا ہوں. پیر سے تب نہیں ملتا جب ہم پیر کو چاہتے ہیں. پیر سے تب نہیں ملتا ہے جب ہم پیر کو چاہتے ہیں. فیض کے دروازے تب کھلتے ہیں جب پیر ہمیں چاہنے لگتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سچی بات. یاد رکھیے گا, فیض کے دروازے تب کھلتے ہیں جب پیر ہمیں چاہنے لگتا ہے. ایسے کام کر جاؤ کہ پیر کی تمہیں یاد آئے نہ آئے, پیر کو تمہاری یاد آنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دو باتیں, یا تو پیر کے ہو جاؤ اور یا پیر کو اپنا کر. بے شک پیر کے کیسے ہوتے ہیں؟ سرکار غریب نواز مرشد کی بارگاہ میں 30 سال کاٹے غریب نواز. کتنے زور سے 30 سال کاٹے. سردی کا موسم ہے, آگ تاپرے بیٹھے عثمان بھری ہوئی ہے نا. تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جنہیں خواجہ عثمان ہرونی کہا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا معین الدین جی سرکار کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو, شبنم پڑنے لگی ہے, ٹھنڈ کا اثر نہ ہو جائے, اندر بیٹھتے جی. مرشد کا حکم تھا, غریب نواز نے نا آگ کی پوری تھال اٹھائی, سر پہ رکھ لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے سر پہ رکھی, چند قدم چلے, مرشد نے پیچھے دیکھا آگ معین کے سر پہ, اور کہنے لگے معین یہ کیا کر رہا ہے, تیرا سر جل جائے گا. اتنا کہا تیرا سر جل جائے گا. غریب نواز نے ماری پٹک کے زمین پہ, کہنے لگے غصہ کیوں آ گیا آپ کو؟ تو غریب نواز نے کہا 30 سال سے تیری جوتی ایسی اٹھائے پھر رہا ہوں, کیا اب بھی یہ سر معین کا رہ گیا ہے؟ یہ معین کا سر نہیں, اب یہ سر بھی خواجہ عثمان ہارونی کا ہے, یہ جان بھی عثمانی ہے اور یہ بال بال بھی عثمانی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے پیر کا رشتہ, اسے کہتے پیرا مریدی کا رشتہ ہے نا. تو بس بات ختم کرنے لگا ہوں, اللہ کرے ذہن میں بات آ جائے ہے نا. توجہ کریں, سرکار ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رخصت ہوئے, لوگ ملنے آئے. اب یہ 3 دن جو غار میں گزرے نا, حضور نے ایسا رنگ ابو بکر پہ چڑھایا تھا کہ ابو بکر کے چہرے میں حضور کی جلوے نظر آ رہے ہیں. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا رنگ مصطفیٰ کا چڑھا تھا, کیونکہ جب شیشہ شیشے کے سامنے ہونا تو پھر شیشے میں شیشے نظر آیا کرتے ہیں. اس کے سامنے تھا, غور کیجئے, آمنے سامنے. اب لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان میں حضور کون سے, سبحان اللہ سبحان ان میں ابو بکر کون سے. اللہ. بولے سبحان اللہ یار. سبحان اللہ سبحان بریلوی بیٹھے تو بولے سبحان اللہ. اللہ. اور دیکھیں پھر غلامی دیکھیں, غلامی کسے کہتے ہیں؟ جب لوگ شش و پنج میں تھے, اس میں ابو بکر کون سے ہے, مصطفیٰ کون سے ہے. حضرت ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ لوگ شاید پہچان نہیں پا رہے ہیں, کوئی مجھے حضور سمجھتا ہے, کوئی حضور کا ابو بکر سمجھ رہا ہے. جب یہ دیکھا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سورج کی دھوپ پر لگی تھی, آپ نے اپنا دامن پکڑا اور سرکار کے سر پہ یوں سایہ کر کے کھڑے ہو گئے, تاکہ دنیا جان لے کہ جو کھڑا ہے وہ نوکر ہے اور جو بیٹھا ہے وہ آقا بیٹھا. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. ابھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. کیا بات, سبحان اللہ. اس سے اتنا پیار کرنا کہ وہ تم سے پیار کرنے لگے. سبحان اللہ. پھر دیکھو فیض کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. کیا بات ہے نا, وہ کہا تھا نا, وہ کہا تھا, کسی نے کہا تھا کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی ملے, کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے. کیا بات. اور خدا را عشق کرے, پیار کرے اللہ والوں سے. بیش سرکار نور علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حضور سے. محفل بھی نورانی ہے, محفل بھی نورانی ہے, محفل والا بھی نورانی ہے. بیش بیٹا علی کا ہے. اور یاد رکھو جب محفل سیدوں کی ہوا کرے تو جھولی پھیلا کے بیٹھا کرو, بیش کیونکہ میرے بیٹے کا صدقہ کوئی مانگے تو میں نہیں لوٹاؤں گا, علی کے بیٹوں کا کوئی صدقہ مانگے گا تو زہرا کیسے خالی لوٹا. کیا بات. آج محفل علی کے لالوں کی ہے, میزبانی بھی انہی کی. اور دیکھیں میری بات سنیں, محبت محبت ہوتی ہے.
نہ میں بات ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے انشاءاللہ کبھی آؤں گا نا تو خالی یہی بیٹھ کے بولوں گا جی دوسری جگہ جانا دوسری ہے نا کوشش یہ کیجئے گا کہ ہم اپنے مرشدوں کے قریب ہو جائیں ان کی نظر میں آ جائیں وہ ہم سے پیار کرنے لگ جائیں ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں اور یہ ہمیں سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے ہمارے آقاؤں نے ہمیں سکھایا ہے تو میں عرض کر رہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت مدینے گئے حضور کو دیکھ کے آئے ٹھیک ہے جی جب حضور کو دیکھ کے آئے اتنی عظمتیں ہزاروں کتابوں کا مصنف ہو جو سوتا بھی ہو تو محمد بن کے سوتا ہو جو بولتا ہو تو ادائے مصطفیٰ کا ایک ایک جملے کا لحاظ رکھ کے بات کرنا جس کی پوری زندگی میں ایک رکعت کبھی نفل قضا نہ ہوا ہو نفل جس نے نہ چھوڑا ہو سنتوں کا پابند ہو جس کا اصول یہ ہو وہ عصر کے بعد صرف حضور کی نعتیں سنتا ہو حضور کی نعتیں اچھی آواز والوں سے سننا اور پھر ملنے والوں سے وقت دینا یہ عادت کریمہ تھی مگر جانتے ہو وہ بھی آخر میں کیا کہتے ہیں آخر میں کہتے ہیں جب موت کا خیال آیا نا انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا تو حدیثوں کا لکھنے والا ہے تو نے فتاوی رضویہ جیسی کتاب ترتیب دے دی تو نے دولت المکیہ جیسا قوم کو خزانہ عطا کیا تو نے کنز الایمان جیسی دولت عطا کی وہ بھی رو کے پتہ کیا کہتے ہیں وہ بھی رو کے کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی زندہ باد کیا وہ بھی احساس کرتے کہتے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے وہ نہیں کہتے میں جنتی ہوں میں بخشا آیا ہوں وہ کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ آج بندہ کہتا ہے جی میں یوں نکل جاؤں گا یوں دیکھنا سب دیکھ لوں گا ایسا کود کے نکل جاؤں گا نہ میرے بھائی کوئی نہیں نکل سکتا میرے نبی نے اپنی رفیق حیات اپنی سب سے بڑی دلبند خاتون حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تھا عائشہ کوشش کرنا محشر میں رب کے حساب میں نہ پھنس جانا تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے حیثیت کیا نہ کوئی ابو بکر کی بیٹی ہے نہ کوئی عمر کی بیٹی ہے نہ کوئی عثمان کی بیٹی ہے نہ کوئی حیدر کرار کی بیٹی ہے میرا نبی اس سے کہہ رہا ہے جو میرے نبی کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے عائشہ کوشش کرنا قیامت میں رب کے حساب میں نہ پھنس جانا حضور کیوں میں بھی پھنس سکتی ہوں فرمایا تم کیا جس سے رب نے حساب دے لیا سمجھ لو وہ پھنس جائے گا حضور پھر پتہ کیسے چلے گا کہ بچ گئے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اگر رب نے کرم کی چادر ڈال دی تو سمجھو بچ گئے اگر اس نے راز کھول دیے تو سمجھ لو پھنس جاؤ ہم اتنی زمین فالتو جوت رہے میرے بھائی لوگوں کی آنکھ میں دن میں مرچیں جھونک رہے ہیں 10 لائٹیں لگا کے اندھا کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اچھا دکھا کے گھٹیا بیچ رہے ہیں لوگ ہے نا اور سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے بے شک خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے راجہ نظام الدین اولیاء دہلی کی سرزمین کا راجہ بادشاہ دہلی کے انہوں نے مرید سے کہا جاؤ یہ ایک پیسہ لے جاؤ اور دال لے آؤ دال چوک میں دال بکتی تھی ایک پیسہ انہوں نے دیا مرید تھوڑا ہوشیار تھا اس نے نہ ٹھیلے والے سے کہا کہ ایک پیسے میں کتنے چمچ ڈال دے گا اس نے کہا 2 چمچ اس کو چھوڑ کے دوسرے والے کے پاس گیا تو کتنی دے گا وہ تو 2 چمچ دے رہے ہیں اس نے کہا 3 چمچ پھر اس سے ہٹ کے پھر پہلے والے کے پاس گیا یار وہ تو 3 چمچ دے رہا تو کتنے دے گا اس نے کہا 4 چمچ اس نے تو ایک پیسے میں 4 چمچ ڈال دی ملنی تھی 1 چمچ اور جا کے نا خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں پیش کر دی حضور یہ دال آپ نے دیکھا فرمانے لگے میں نے پیسہ تو 1 دیا تھا یہ اتنی دال کیسے مل گئی اس نے ہنس کے کہا سرکار میں نے سودا کیا فرمایا کیسے سودا کیا اس نے جو بات بتائی نظام الدین اولیاء کی آنکھیں سرخ ہو گئی فرمانے لگے جا اسے دہلی کے چوک میں لے جا اور جا کے بتانا تو نے ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے یہ دال خریدی ہے لو میں فری بانٹ رہا ہوں اور اسے بانٹ کے آ صبح سے شام ہو گئی مرید دال واپس لے کے آ گیا کہا سرکار کسی نے دال نہیں لی
آپ نے غصے میں فرمایا اب تو غیرت کر لے، اگر دہلی کی رعایا حرام کی ایک دال کا دانہ نہیں کھا سکتی تو تجھ سے کس نے بتا دیا مصطفیٰ کا نظام حرام کا ایک دانہ بھی کھا سکتا ہے؟ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہے توجہ سارے لوگوں کو؟ سبحان اللہ سبحان کوشش کرو یار، کسی کا ایک روپیہ نہیں لینا میں انشاءاللہ۔ بازار والوں سے چل کے پوچھو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں مشاعرہ ہوا، محفل ہو رہی ہے، اور تیسرا پروگرام ال شریف کا ہے، مبارکباد کے مستحق ہو سکٹیا والوں، ورنہ لوگوں کو عرس کا بہانہ مل جائے تو ناچنے لگ جاتے ہیں، جی ناچنے لگ جاتے ہیں۔ یہی چاہیے۔ میں 2 مہینے سے اپنے علاقے کے جلسے کر رہا ہوں، رامپور، بریلی، مراد آباد، امروہہ، سنبھل، میں باہر نہیں جاتا، اپنے علاقے میں ہوں۔ معاف کیجئے گا، اتنا دل دکھا ہے میرا، لوگوں نے 2-2 لاکھ چندے کر کے مقابلے کرائے، اللہ 3-3 لاکھ روپے دے کے مقابلے کرا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اللہ قادر مطلق ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے لمحوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ یقین نہ ہو تو کبھی حضرت یوسف کا قید خانہ دیکھنا، پتہ چل جائے گا کہ وہی ہے جو کبھی کنویں میں ڈلواتا ہے، کبھی مصر کے بازار میں بکواتا ہے، اور کبھی لا کے مصر کے تخت شاہی پہ بٹھا دیتا ہے۔ وہی ہے جو قید خانی دے دیتا ہے، اور وہی ہے جو یوسف کے حسن سے لوگوں کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، چلتا ہے ہمارا رب کتنا قادر ہے، کیا بات ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ مجھے بچا لے، معاف کرنا اگر کسی کو برا لگ جائے، میں ایک جوان سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے شکل ایسی کر لو کہ قیامت میں حضور کو دکھا سکو، ایسے کام کر جاؤ کہ قیامت میں حضور کو شکل دکھا سکو۔ گناہگار میں بھی جی، گناہگار آپ بھی، لیکن اتنا کہنے کے حقدار تو ہو جانا، حضور آپ کی امت گناہگار ضرور تھی لیکن غدار نہیں تھی۔ آپ کی امت گناہگار ضرور تھی، غدار نہیں تھی۔ مصطفیٰ گناہ ہو گئے لیکن رب نے تمہیں کریم بنایا ہے، رب نے تمہیں کریم بنایا ہے۔ آقا آپ کی شفاعت بخشوائے گے، سرکار آپ بخشوائیں گے۔ حضور کبھی غداری آپ سے نہیں کی، گناہگار تھے، غدار نہیں تھے۔ خدا کے بندو، خدا کے بندو، نور علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خاتون جنت، خاتون جنت کے بیٹے، سید ہے، خاتون جنت کے بیٹے، امام زین العابدین کے شہزادے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف گانے بجانے والوں سے، صرف مزار پہ قوالی کی ڈھولک بجا کے دفن آ کر کے لوگوں کی تھرکنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کیا دین ڈھول سے پھیلا ہے؟ کیا دین بیٹیوں کی اسٹیج پہ بٹھا کے نمائش کرنے سے پہلا؟ دین پھیلانے والے تو علی کے بیٹے اتنے غیرت والے تھے، خدا کی قسم، جب غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے نا، ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے تھے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا کردار لے کے۔ زندہ باد، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور وہ اتنا غیرت والا سید کہ گھر میں واقع ہوتے تھے، پڑوسیوں کو ہوا تک نہیں لگتی تھی، گھر میں فاقے رہتے تھے، پڑوسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دن آپ کے شہزادے مدرسے سے پڑھ کے آئے اور فاقے کی وجہ سے بی پی لو ہوا، کمزوری تھی، چکر آیا، گر گئے، لوگوں نے اٹھایا، سید زیادہ گر گیا، سنیں ذرا، اللہ کرے یہ بات ہضم ہو جائے، گر گیا۔ دولت والو، دولت سنبھال کے رکھو، دولت بچا کے رکھو، اور اس دولت کو حرام جگہ نہ لگانا، اللہ توفیق دے حلال جگہ لگاؤ تاکہ یہ دولت بھی اچھی ہو جائے اور دولت کی وجہ سے تم بھی اچھے ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا بیٹا گر گیا، لوگوں نے اٹھایا، لو جی سید زیادہ گر گیا، بیٹے کیا بات ہے؟ لوگوں نے پوچھا ہو کیا گیا، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ پتا بچے نے کیا کہا؟ بچہ تھا، کہہ دیا بھوک لگی تھی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی،
چیخیں یوں نکل گئی، علی کا گھرانہ ہمارے پڑوس میں بھوکا رہے، ہمارے بچے پیٹ بھر کے سوئیں۔ ان لوگوں نے اپنے سارے دسترخوان غریب نواز کے دروازے پہ لگا دیے۔ غریب نواز نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا، نعمتوں کے ڈھیر لگے پڑے، نعمتوں کے ڈھیر۔ آپ نے فرمایا کیا کہیے؟ حضور، لوگ ہاتھ جوڑ کے حضور غلطی ہو گئی معافی دیتے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پتہ نہیں تھا سیدوں کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ آپ نے فرمایا تم پہ یہ راز کھل کیسے گیا؟ کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر کچھ نہیں؟ کہا آج آپ کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا تھا نا، ہمیں اس نے بتایا۔ اللہ اکبر، جلال آیا غریب نواز کو۔ فرمایا خبردار، تو نے میرے گھر کا راز کھول دیا ہے، آج کے بعد میری نظر کے سامنے نہ آنا۔ چلا جا، بچپن میں نکالا غریب نواز نے، اور پوری زندگی بیٹا پلٹ کے گھر میں کی آیا۔ ان سے پوچھ فاقہ کسے کہتے ہیں کہ جن کے بیٹے فاقوں کی وجہ سے چکر کھا کے گر جائیں، لیکن سخیت نے کہ دروازے پہ جو بھی آ جائے کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ کیا بات، کبھی بریلی سے آواز آتی ہے آتا کے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو کہ منگتا کوئی چاغل میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عرص نوری، عرص نوری، عرص نوری، شان نوری، شان نوری، مولانا مفتی احمد مراد آبادی، مولانا مفتی احمد مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ شکریہ بیٹا، اللہ جزائے خیر دے۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اگر ہوگے بھی تو کیا بگاڑ لوگے؟ میری ڈھال بن کے سید زادہ بیٹھا ہے، اور جب بات سید زادے کی ہو تو میرا امام بھی سینہ چوڑا کر کے کہتا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا؟ شجرہ نا شجرہ کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے، ہے نا؟ میری آپ کے بعد تیسری تقریر صبح سے ہونے والی ہے، میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا ہوں، دوسری ہے پھر تیسری کر لیں گے، ہے نا؟ اگر اپنی طاقت سے ہوتی نا تو میں ایک جلسے سے زیادہ نہیں بول پاتا، لیکن یہ جو بول رہا ہوں نا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میرے بچے میرے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں تو حضور کا شجرہ پڑھ دوں۔ بہت شاندار آپ کا ساؤنڈ ہے، بہت اچھا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، تھوڑا سا ہی کو دے دے تاکہ میں بھی حضور کا شجرہ پڑھوں، ہے نا؟ ڈیلے کی تھوڑی چائے روک دے، چائے روک دے بھائی، چائے روک دے، روک دے، روک دے بھائی، 2 منٹ رک جائے، رک جائے، 2 منٹ رک جائے۔ روک دو، ہمارے حضرت علامہ مولانا سلیم رضا بریلوی بھیٹی صاحب ماشاءاللہ ایک خوبصورت ادارہ بچیوں کا چلاتے ہیں نا، بڑی خدمت دین کی کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو آپ میری بات سنو گے، اللہ ان کے ادارے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ان کو میرے بعد آپ کو سننا ہے، اور وعدہ کریں کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا نا انشاءاللہ۔ ہاتھ کیوں نہ اٹھا رہے؟ چائے ہے، ہاتھ میں چائے دونوں میں تھوڑی جی، سارے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں جی، سیدوں کی محفل میں بگاڑ نہ جائیں، بنا کے بیٹھیے۔ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنے کا بچے حکم دے رہے ہیں، میں پڑھ دے رہا ہوں، ذرا بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیز تو دعا، میت کی دعا کرو، بخشش کے لیے تو آمین کے لیے لوگوں کی آواز۔ سبحان اللہ۔ مجھے میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا، ہاتھ کا اشارہ ہونا، سمجھ جانا مولوی تھک گیا، سانس لینا چاہیے، آپ زور سے سبحان اللہ کہنا، کتنی زور سے کہو گے؟ سبحان آپ زور سے سبحان اللہ کہو گے، اور آپ کی سبحان اللہ کی آڑ میں سانس لینا، اللہ راضی ہوگا، آپ کو نیکی مل جائے گی، اور جب آپ کو دے گا تو انشاءاللہ اپنا کام بھی ہو ہی جائے گا، سبحان اللہ، سبحان ہے نا جی؟ چاند دے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا۔ اب کتنی زور سے بول سکتے، بولے سبحان اللہ، کتنی زور سے بولو کہ گلا بیٹھ جائے۔
اس لیے کہہ رہا ہوں گلا بیٹھنے کو جب صبح کو اٹھ کے امی سے چائے مانگو امی چائے تو آواز نہ نکلے اشارے سے مانگو ماں پوچھے کیا ہوا کہنا امی سیدوں کی محفل تھی لوگ پیسے لٹا رہے تھے میں آواز لٹوں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی زور سے بولو کہ سبحان اللہ ایسا تو نہیں آپ کو بھوک لگی ہوگی نہیں نا جو لوگ کھا کے آئے گھر سے وہ بولے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام سبحان اللہ سبحان اللہ ڈنڈی ماری آپ نے سوچا مولوی میں چابی بھر گئی رکے گا تھوڑا یہاں مائک پر چلا جاؤں گا میں تقریر کر چکا ہوں بس آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں میں تقریر کر چکا ہوں شجر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں آپ میرے لیے بولتے ہیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش سبحان اللہ نہیں بول رہے کیا بات اللہ کا شکر ہے نا یقین کریں مجھے اپنے گاؤں میں اتنا فخر ہے میں گاؤں کے ہر بزرگ کا بیٹا ہوں سبحان اللہ اور ہر جوان کا بھائی ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ لوگ بیٹھے ان سے پوچھ لینا مجھے میرا پورا گاؤں بزرگوں میں بیٹا کہہ کے جانتے ہیں اور جوان بھائی کہہ کے جانتے ہیں اور چھوٹے بڑا مانتے ہیں یہ ان کی محبت ہے یہ اتنے پہلے گاؤں کے لیکن اتنے پریشان تھے صبح سے آ کے بیٹھ گئے کہ آج اماں سے ملاقات ہوگی ہے نا ٹھیک ہے ہم ذرا بول دیں سارے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام کے بیٹے نور کے بیٹے شام کے بیٹے سرات کے بیٹے شالح کے بیٹے عابر کے بیٹے دادا کے بیٹے راوا کے بیٹے شارو کے بیٹے ناخن کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے عمر کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حفا کے بیٹے دنان کے بیٹے مات کے بیٹے ندان کے بیٹے مدر کے بیٹے ریاض کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے گلانہ کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ عشق محبت کیا سبحان اللہ زندہ باد مفتی حماد صاحب قبلہ کیا بات عشق محبت زندہ باد جو ہوئے غلطوں کا معاف فرمائے رب تعالیٰ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہم بھی مسافر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سے میری اتنی گزارش ہے تقریر آپ نے سن لی ہے مسافہ کر کے کوئی پریشان نہ کریں اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا میں بہت سکون سے بہت جلدی سے جانا چاہتا ہوں سبحان اللہ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ